الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ تمہارے رب نے تمہیں اس بات سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں مزید عنایت فرمائیں گے، اور اگر تم نافرمانی کرو گے، ناشکری کرو گے تو یاد رکھو کہ میرا عذاب بھی بہت سخت ہے۔ محترم ناظرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی پارے 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 کی تلاوت کی ہے، جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں نعمتوں کے ملنے پر شکر بجا لانے کا حکم دیا ہے، اور کسی نعمت سے محروم ہونے پر، کسی نعمت کے نہ ملنے پر ہمیں ناشکری کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ جب کوئی آدمی کسی قوم کی کوئی بات دیکھتا ہے جس کے اندر رونق ہوتی ہے، دلچسپی کا سامان ہوتا ہے، دھوم دھام کی چیزیں ہوتی ہے، عیش و عشرت کا سامان ہوتا ہے، زیب و زینت کی چیزیں اس کے پاس میسر ہوتی ہے، اور تمام آرام کی چیزیں اس کے پاس موجود ہوتی ہے، تو وہ شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ کاش کہ یہ چیزیں میرے پاس بھی ہوتی۔ اور شیطان ایسے وقت میں مسلمانوں کے دل کے اندر لالچ پیدا کرتا ہے، مسلمانوں کے دل کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ تم یہ کہو کہ کاش کہ یہ چیزیں مجھے بھی ملی ہوتی۔ میرے بھائیوں، یاد رکھو کہ ایسی قومیں عقیدہ توحید سے خالی ہوتی ہے، اسلام کی دولت کی نعمت سے وہ محروم ہوتی ہے، ایمان اس کو نصیب نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ میلے ٹھیلے کرتی ہے، جشن مناتی ہے، کھانے پکاتی ہے، عیاش اور مکر و فریب میں وہ مبتلا ہوتی ہے، طرح طرح کے زیب و زینت کی چیزوں میں وہ ملوث ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالی ہمیں ایسے موقع پر اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے، تو ایسے موقع پر شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ آپ یہ کہو کہ کاش کہ دوسری قوموں کو جو چیزیں ملی ہوئی ہیں، کاش کہ مجھے بھی یہ چیزیں ملی ہوئی ہوتی۔ دنیا کی 20 قومیں ایسی موجود ہیں جنہوں نے 100 بت بنا لیے۔ کسی نے تاریخ کو بت بنا لیا، کسی نے کہانیوں کو بت بنا لیا، کسی نے درخت پیڑ کو بت بنا لیا، کسی نے سمندر کو بت بنا لیا، کسی نے مٹی کے پتلے کو بت بنا لیا، کسی نے رنگ و نسل کو بت بنا لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو ان تمام کے تمام بتوں سے محفوظ رکھا، اور ہمیں اس بات کی تعلیم دی گئی کہ ہم ہمیشہ اسلام کے اوپر فخر کرے، ایمان کے اوپر فخر کرے، اپنے مومن ہونے پر فخر کرے، اور دنیا میں کسی بھی چیز کو رشک کی نظر سے نہ دیکھے۔ بنی اسرائیل کی قوم کو اللہ تبارک و تعالی نے موحد ہونے پر، توحید پرست ہونے پر، اللہ تعالی کو ایک ماننے پر جو فضیلت عطا کی تھی، وہ کسی دوسرے قوم کو عطا نہیں کی تھی۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری ان نعمتوں کو میں نے تمہیں عطا کی تھی، اور میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی۔ لیکن کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر کے اندر کئی برس تک بنی اسرائیل کی تربیت کی۔ اس کے بعد جب وہ لوگ ایک قوم کے پاس سے گزرنے لگے تو ان کی قوم کے لوگوں نے کچھ لوگوں کو بتوں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، بتوں کے سامنے احترام اور عظمت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ یقینی بات ہے کہ وہاں پر جب بت تھے اور جب بت پرستی ہو رہی تھی تو عیش و عشرت، کھیل کود، گانا بجانا، عیاشی فحاشی کا بازار ضرور گرم ہوا ہوگا۔ تو فوراً کہنے لگے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، ان لوگوں نے جس طریقے سے ایک معبود بنا رکھا ہے، مجھے بھی، ہم لوگوں کو بھی معبود ایک بنا دیجیے۔ چنانچہ قرآن کریم نے اس کی صراحت بیان کی ہے، وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ، تو ہم نے بنی اسرائیل کو اور موسیٰ علیہ السلام کو جب دریا پار کرا دیا تو وہ لوگ ایسی قوم کے پاس سے گزرے جو لوگ اپنے بتوں کے سامنے عزت اور احترام کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ قالوا یا موسیٰ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انکم قوم تجہلون، کہ بے شک تم لوگ ایک جاہل اور نادان قوم ہو، ان ہؤلاء متبر ما ہم فیہ وباطل ما كانوا یعملون، یہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے ہیں اس چیز کے اندر جس کو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ محترم ناظرین، آخر میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ شیطان کسی کے سامنے دولت،
کسی کے سامنے مالداری، کسی کے سامنے پہلوانی، کسی کے سامنے بنگلہ وگاڑی، کسی کے سامنے جاہ و منصب، کسی کے سامنے عہدہ، حسب و نسب لا کر کھڑا کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایسی کشش پیدا کرتا ہے، ایسی کشش پیدا کرتا ہے کہ لوگ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کی جان کے در پہ ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے کے گھر کو اجاڑنے لگ جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم لوگ اسلام کے اوپر فخر کریں، ہم لوگ اپنے مسلمان ہونے پر فخر کریں، ہم لوگ اسلام کی دولت کو بڑی دولت سمجھے، ہم لوگ اسلام کی عظمت کو، ایمان کی روشنی کو، ایمان کی حلاوت کو بڑی حلاوت، بڑی دولت سمجھے، اور اسلام کی تمام چیزوں کو تمام چیزوں سے بڑھ کر ہمیں سمجھنا چاہیے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ تعالی ہمیں دنیا کی تمام عیش و عشرت سے بے نیاز کر دے، دنیا کی تمام زیب و زینت کی چیزوں سے ہمیں بے نیاز کر دے، اور اپنی رضا نصیب فرمائے، اپنی حلاوت نصیب فرمائے، اپنی محبت نصیب فرمائے، اور اپنی رضا کی ہمیں ہمیشہ توفیق و عنایت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔